بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر، یقین اور کامیابی کی کہانی۔ بہت پرانی بات ہے۔ ایک خوبصورت مگر سادہ سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ یتیم تھا۔ اس کے والدین اس کی بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اس کی پرورش اس کی بوڑھی دادی نے کی تھی، جو نہایت نیک، صابر اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والی خاتون تھیں۔ احمد کے پاس دولت نہیں تھی، مگر اس کے دل میں ایمان کی دولت تھی۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے پسند تو کرتے تھے، مگر اکثر اس کی غربت کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ جب احمد 17 برس کا ہوا تو اس کی دادی شدید بیمار پڑ گئیں۔ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ احمد دن رات محنت کرنے لگا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا، کبھی بازار میں مزدوری، مگر دادی کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ ایک رات دادی نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، یاد رکھنا، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، مگر کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ صبر کرنا، نماز نہ چھوڑنا اور حلال پر قائم رہنا۔ اگلی صبح دادی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ احمد بالکل اکیلا رہ گیا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کی زبان پر صرف یہی الفاظ تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دادی کے انتقال کے بعد احمد کی زندگی اور مشکل ہو گئی۔ ایک دن گاؤں کا سب سے امیر آدمی ملک سلیم اس کے پاس آیا اور کہا، احمد، اگر تم میرے گودام میں کام کرو تو میں تمہیں اچھے پیسے دوں گا۔ احمد خوش ہو گیا، اس نے کام شروع کر دیا۔ چند دن بعد اسے معلوم ہوا کہ گودام میں حرام چیزوں کی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ احمد کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے مالک سے کہا، ملک صاحب، یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے۔ ملک سلیم ہنس پڑا، دنیا میں سب یہی کرتے ہیں، اگر تم نے زبان کھولی تو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ احمد پوری رات سوچتا رہا، غربت ایک طرف، ایمان دوسری طرف۔ آخر فجر کے وقت اس نے فیصلہ کیا، میں بھوکا رہ سکتا ہوں مگر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس نے نوکری چھوڑ دی۔ دن گزرتے گئے، کئی دن احمد کو فاقہ کرنا پڑا، مگر وہ ہر حال میں نماز ادا کرتا اور دعا مانگتا، اے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے۔ ایک دن گاؤں کی مسجد کے امام صاحب نے احمد کو دیکھا تو پوچھا، بیٹا، تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ احمد نے سب سچ سچ بتا دیا۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک قافلہ آیا۔ وہ شہر کے بڑے تاجر تھے۔ انہیں ایک ایماندار نوجوان کی تلاش تھی جو ان کے کاروبار میں مدد کرے۔ امام صاحب نے احمد کا نام پیش کیا۔ تاجروں نے احمد کو آزمایا۔ اس کی سچائی، دیانت اور اخلاق سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ اسے شہر لے جایا گیا اور کاروبار سکھایا گیا۔ احمد نے دل لگا کر محنت کی۔ چند ہی سالوں میں وہ ایک کامیاب تاجر بن گیا، مگر اس کے دل میں غرور نہ آیا۔ وہ ہمیشہ کہتا، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ کچھ عرصے بعد احمد واپس اپنے گاؤں آیا۔ لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ وہی احمد جس کا کبھی مذاق اڑایا جاتا تھا، آج عزت کے ساتھ لوٹا تھا۔ ملک سلیم جو حرام کمائی کرتا تھا، دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ وہ شرمندہ ہو کر احمد کے پاس آیا اور معافی مانگی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا، اللہ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ وقت گزرتا گیا، احمد کی کامیابی بڑھتی گئی، مگر اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی رہا۔ وہ ہر فجر کے بعد لمبی دعا کرتا اور کہتا، اے اللہ، مجھے کبھی اپنے راستے سے نہ ہٹانا۔ ایک سال شدید قحط آیا، لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے۔ احمد نے اپنے تمام گودام کھول دیے اور اعلان کیا، جب تک میرے پاس ایک دانہ بھی ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ لوگ رو پڑے۔ کئی امیر تاجر ذخیہ اندوزی میں لگے رہے، مگر احمد نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ کچھ عرصے بعد احمد شدید بیمار ہو گیا۔ دولت، سہولت اور علاج سب موجود تھا، مگر شفا نہ تھی۔ وہ ہر رات تہجد میں روتا، اے اللہ، اگر یہ بیماری تیری رضا ہے تو میں راضی ہوں۔ ایک رات اس نے خواب میں اپنی دادی کو دیکھا جو سفید لباس میں مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، صبر کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ چند دن بعد اللہ نے اسے مکمل صحت عطا فرما دی۔ ہدایت کا سفر احمد نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اس نے مدرسے، یتیم خانے اور مساجد بنوائیں۔ نوجوانوں کو دین کی طرف بلانے لگا۔ وہ کہا کرتا تھا، اگر دل میں اللہ ہو تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ بڑھاپے میں احمد ہر وقت قرآن کے ساتھ رہتا۔ ایک رات فجر کے وقت
اس نے سجدے میں دعا کی، اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لینا۔ اسی سجدے میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے چہرے پر سکون اور نور تھا۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی کہانی آج بھی اس گاؤں کے بچے یہ کہانی سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ صبر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ حلال راستہ اختیار کرنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ انجام ہمیشہ ایمان والوں کا اچھا ہوتا ہے۔